إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
محترم بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشی ماؤں بہنوں اور تمام حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی کبریائی، جو اس جہان کا خالق و مالک ہے اور جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، آپ کے متبعین پر۔ اللہم صلی علیہم، اللہم بارک علیہم۔ حاضرین کرام، رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یہ مبارک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر ہم سے جدا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس پورے مہینے میں، پورے 30 دنوں میں ہم نے رمضان کے سلسلے میں رمضان کے تئیں اپنے آپ کو کس قدر تیار کیا، رمضان سے ہم نے کیا کیا تربیت حاصل کی اور کون کون سی ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اسی کا ہم حساب کتاب آج کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یعنی آج کے خطبے کا موضوع ہے محاسبہ۔ حاضرین کرام، دنیاوی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی چیز کا حساب و کتاب کرنا، ایک انسان اگر بزنس کرتا ہے اس کا حساب و کتاب کرتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی سامان ہے اس کا بھی حساب و کتاب آپ کرتے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں بات مت کرو، کہ جس چیز کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اس کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہو، صحیح ہے غلط ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کو آپ لے لیجئے، دنیاوی اعتبار سے بھی، مثال کے طور پر فصل کو لے لیجئے، اگر انسان بیج ڈالنے کے بعد چھوڑ دے، حساب کتاب دیکھ بھال نہ کرے، کب اس کو پانی چاہیے، کب اس کو کھاد کی ضرورت ہے، کب اسے اور دوسری دواؤں کی ضرورت ہے، اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فصل خراب ہو جاتا ہے، صحیح نتیجہ اور پھل اس کا ہمیں نہیں مل پاتا ہے۔ گھر میں استعمال ہونے والے سامانوں کو اگر دیکھیں، اگر اس کی دیکھ ریکھ نہ ہو، اگر اس پر اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کیا جائے، بار بار اس کا خیال نہ رکھا جائے، تو مضبوط سے مضبوط سامان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ مضبوطی میں لوہے کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، سب سے مضبوط چیز، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوہے کے سامان کو بھی اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیں تو کچھ دنوں میں اس میں زنگ پکڑ لیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا معاملہ ہے، نیک اعمال کا معاملہ ہے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ نہ کرے، اگر انسان اپنے اعمال کا حساب کتاب نہ کرے، تو کب اس کے اندر کون سی خرابی داخل ہو گئی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے، اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ فائنانشیل سال کے اعتبار سے آخری مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں سرکاری خزانوں کا، تجارت کے تمام معاملات کا حساب و کتاب ہوتا ہے، پھر اس میں غور و فکر کی جاتی ہے، کمیٹی بیٹھتی ہے
کہ اس سال ہماری تجارت میں کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، پھر غور کیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے فائدہ ہوا۔ اگر کوئی ایسا کام، کوئی ایسا اسٹیپ ہم نے اس سال اپنایا تھا جس کی وجہ سے ہماری تجارت کو اور زیادہ ترقی ملی، اس کے بعد اس پر مہر لگایا جاتا ہے کہ اس کو آئندہ سال اور مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، تو اس کا بھی حساب و کتاب لکھا جوکھا ہوتا ہے کہ یہ نقصان آخر کیوں ہوا، ان کے اسباب و عوامل پر غور کیے جاتے ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، اور جب کوئی معاملہ سامنے آتا ہے کہ فلاں کمی کی وجہ سے، فلاں ڈیفالٹ کی وجہ سے یا فلاں فالٹ کی وجہ سے ہماری تجارت میں اس طریقے کا نقصان لاحق ہو گیا، تو اسی وقت اس طرح کی چیزوں کو آئندہ نکال دینے اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عزم کیا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ٹھیک یہی چیز ہمارے ایمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے، کہتے ہیں کہ ان الایمان لا يخلق فی جوف احدکم کما يخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم فی قلوبکم۔ کہا اے لوگو، تمہارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں ویسے ہی تمہارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس میں کمی آنے لگتی ہے، کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ إِيمَانَكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو نیا بنائے رکھے۔ جس طریقے سے ہر نئی چیز میں ایک الگ تازگی ہوتی ہے، ایک الگ طاقت ہوتی ہے، ویسے ہی ایمان جب ہم اس کو تجدید کرتے رہیں گے، اس کو رینیو کرتے رہیں گے، تو ایمان کی جو قوت ہے، ایمان میں جو تازگی ہے، وہ تازگی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے ایسا مان لیا ہے کہ ہم نے پیدا ہونے کے بعد ایک مسلمان ماں باپ سے پیدا ہوئے، ہم تو مسلمان ہیں، اب ہمیں ایمان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم نام کے تو مسلمان ہیں، عبداللہ، احمد، محمد، ایسے ہی نام ہمارا ہے، لیکن اگر ہم اپنی حالتوں کا جائزہ لیں تو ہماری حالتیں بہت سارے کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کی تنقیص نہیں کر رہا ہوں، میں خود کو بھی اسی میں شامل کر رہا ہوں۔ ہماری حالت کیا ہے ہمیں خود سوچنا ہے، بہت زیادہ بری حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی تجدید کا معنی ہوتا ہے نیا کرنا، رینیو جسے کہتے ہیں، بار بار اپنے ایمان کو نیا کرنا، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام کے واقعات کو اگر پڑھیں گے تو تجدید ایمان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے تو جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حالت کفر میں اس نے جو بھی گناہ کیا، بت پرستی، شرک، بدعات، زنا، چوری، ڈکیتی، جو بھی گناہ اس نے کیا ہو، جیسے ہی وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول ہے اسلام کا۔ صحابہ کرام کے تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعد میں جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش کہ میں آج مسلمان ہوا ہوتا، کاش کہ میں آج مسلمان ہوا، پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ہم اسلام قبول کیے اس سے پہلے کے گناہ تو ہمارے معاف ہو گئے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو اس کے بعد چاہے وہ کچھ بھی عمل کرے اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی اصول، ایسا کوئی نظام اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ سے یہ اپنے دل میں خواہش رکھتے تھے کہ کاش کہ میں
آج مسلمان ہوا ہوتا، تاکہ ابھی جو مجھ سے غلطی ہوئی، ابھی جو میرے ایمان میں کمزوری آئی، یہ کمزوری دور ہو جاتی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان کی تجدید، نئے ایمان والا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسند ہے، اور ایمان کی جس طریقے سے ہم تجدید کرتے رہیں گے ویسے ہی ہمارے ایمان میں مضبوطی بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ کہ مومن کون ہیں؟ مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ کے کتاب کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا الٹا، یعنی ہم نے اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کی تلاوت کو پس پشت ڈال دیا، تو جس طریقے سے تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی تلاوت چھوڑ دینے سے ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایمان کوئی فکس چیز ہو ایسا نہیں ہے۔ اطاعت کے کاموں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نافرمانی کے کاموں سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ یہ ہم اہل الحدیث کا، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا خیال رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان میں اضافے کی دعا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان کے بارے میں اور اپنے محاسبہ کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے سلسلے میں پچھلے جمعوں میں بہت تفصیلی بحث ہو چکی ہے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ خطبہ حاجہ میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، تینوں آیتوں کی شروعات میں تقوی کا حکم ہے، اور حاجت کا مطلب ہے ضرورت، یعنی ہر انسان کو اس خطبے کی حاجت ہے، اور اس خطبے میں جس چیز کا پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کی ضرورت ہے، اور وہ پیغام ہے تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے، غور کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا عمل آگے بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو، شروع میں بھی کہا اللہ سے ڈرو اور غور فکر کرو، دیکھو کہ تم نے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، کیونکہ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بھلا دیتا ہے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھلا دے گا جو اللہ کو دنیا میں بھول کر کے زندگی گزاری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بھول جائے، بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ذہن سے نکل جانا، بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال نہ رکھنا، اس کے اوپر رحم و کرم نہ کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوا تو کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے نمازوں، روزوں اور تلاوت پر اترانا نہیں چاہیے کہ ہم تو بہت نیک ہیں،
ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اعمال میں کتنی کوتاہیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر ہی صرف بھروسہ کر کے نہیں رہنا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم نہ فرمائے تو ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہا کرتے تھے، وہ رسول جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ رسول کا اگلا پچھلا تمام گناہ معاف کر دیا گیا، اور اس کے باوجود، گناہوں کے معافی کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عمل کیا کرتے تھے، اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے اگر مجھے بخش دیا ہے تو میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں؟ تو میں جو اتنی عبادتیں کر رہا ہوں یہ شکرانے کے طور پر کر رہا ہوں۔ وہ نبی وہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم نہ ہوا تو میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ ذرا غور کیجئے نبی کی زندگی پر، نبی کے اعمال پر، نبی کے حالت پر، اور غور کیجئے اپنی زندگی پر۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس پر فخر اور گھمنڈ ہو جاتا ہے۔ ہم اگر تہجد کا اہتمام کر لیتے ہیں تو ہم اپنے اندر اترانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گھمنڈ، یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کام آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اسی میں ملوث رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسوا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر و گھمنڈ سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ جہنمی لوگ اور جنتی لوگ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جہنمیوں کا درجہ الگ ہے، جنتیوں کا درجہ الگ ہے، دونوں ایک جیسے ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ایک کامیاب ہے اور ایک فاشل، ایک فیل، ایک ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کہا اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو جنتی لوگ ہیں، جو جنت میں چلے جائیں گے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے، ان 2-3 آیت جو آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی گئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا عمل کیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ غور و فکر کرے، جو کام میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، یہ کام مجھے قیامت کے دن فائدہ دے پائے گی، یا میں نے جو کام کیا ہے وہ نقصان دہ ہے، قیامت کے دن اس کی وجہ سے مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان چیزوں پر وہ غور و فکر کرے۔ حاضرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جانے کو ہے، کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، بس میرے خیال سے 5 گھنٹہ 5.5 گھنٹہ، اتنا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں خاص طور سے جو ہماری تربیت کر رہا تھا، اس تربیت کے سلسلے میں ٹھنڈے دماغ سے، میرے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ اپنے دل سے کہیں اور اپنا محاسبہ کریں اور ایک ایک چیز کو سامنے رکھیں اور اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو رکھیں، اپنے اعمال کو رکھیں اور دیکھیں کہ کیا حقیقت میں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روزے کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا۔ میں غور کروں اپنے اعمال پر، آپ غور کریں اپنے اعمال پر کہ اس ایک مہینے میں، خاص طور سے اس ایک مہینے میں جو کام میں نے کیا، کیا وہ تقوی کی بنیاد پر تھا؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے، بہت زیادہ تقوی کے سلسلے میں آپ سنتے ہیں، خطبوں میں، دروس میں، ہر جگہ تقوی کی بات ہوتی ہے، لیکن اتنی باتیں ہونے کے باوجود بھی تقوی سے ہمارا دل خالی ہے۔ تقوی کا ایک مفہوم یہ بتایا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک آڑ بنا لیں،
جو آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکے، ایک آڑ بنا لیں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ اب روزے کو ہم نے دیکھ لیا، اگر ہم روزے کو تقویٰ کا ذریعہ بنائیں تو اس ایک مہینے میں ہم سے کوئی غلطی کا کام ہوا یا نہیں؟ کیا ہم نے تمام نیک اعمال کیے؟ کیا یہ روزہ ہمیں غلط کام کرنے سے روکا؟ اگر نہیں روکا تو پھر ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ ایسا نہ ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی نمازوں سے غافل ہو گئے، روزہ رکھتے ہوئے بھی تلاوت قرآن سے غافل ہو گئے، یا چلیے تلاوت قرآن چھوڑیے، کم سے کم جو فرائض ہیں، فجر کی نماز خاص طور سے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، عصر کی نماز، اب 5 وقت نماز جو فرض ہے ہمارے اوپر، کیا روزہ نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا کہ چلو پہلے تم سے نماز چھوٹ جاتی تھی، کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ کرو، لیکن روزہ رکھ کر کے تم سے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے؟ کیا روزہ نے ہمیں اس قدر تیار کیا؟ اگر ہم سے رمضان میں بھی نماز چھوٹے، اور اگر ہم سے رمضان میں بھی نیند کا بہانہ کر کے ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی، تو اس سے بڑھ کر کے ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر سے پہلے اٹھنے کے لیے ایک انتظام کر دیا ہے، اور وہ انتظام سحری کا ہے کہ آپ سحری کھائیے، مسجد میں آئیے، تلاوت کیجئے، وقت ہو نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد اپنا جو کام ہے کیجئے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم نے اٹھ کر کے سحری تو کھا لیا، پیٹ بھرنے کی جو چیز ہے وہ تو مجھے یاد رہی، لیکن پیٹ بھرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ بھرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ سحری کھاؤ، کیوں؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ روزہ کیوں رکھو؟ متقی ہونے کے لیے، اور متقی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ہم نے نماز چھوڑ دیا، کیا فائدہ ہوا اسے روزے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشهوته، کہ جو آدمی جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جو آدمی جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بھوکا رہنے کی۔ آپ صرف بھوکا رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ احسان جتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ تیرے کہنے کی وجہ سے میں صبح سے لے کر کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، شہوت کی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بھوکا رکھنا میں نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تو تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور تربیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان روزہ کی حالت میں بری باتوں کو چھوڑ دے، جھوٹی گواہی دینا چھوڑ دے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پر، خاص طور سے رمضان کے سلسلے میں، کہ ایک رمضان سے لے کر کے، پہلے رمضان سے لے کر کے آج 30ویں تاریخ ہے، کیا ہم نے اس میں جھوٹ بولنے کو ترک کیا؟ کیا ہم نے اس میں جھوٹی گواہی کو چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے جھوٹ پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا؟ اگر نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کے مطلب کو صحیح سے سمجھا نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کا مطلب ہے بھوکا رہنا۔ میرے بھائیو، رمضان کا مطلب بھوکا رہنا نہیں ہے، وہ تو صرف ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری صحت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ ایک آزمائش ہے۔ لیکن تربیت میں صرف بھوکا رہنے کو ہم نے سامنے رکھا، اور اس بھوکے رہنے کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی وہ چیزیں ہم سے چھوٹ گئی، تو یہ تربیت کا کوئی بھی نتیجہ، اس تربیت کا کوئی بھی نتیجہ ہمیں نہیں ملا۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک بچہ یا بڑا جو بھی اسکول، کالج، مدرسہ میں پڑھتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اساتذہ کرام، ٹیچرز اس کی تربیت کرتے ہیں، سبق نہ سنانے پر اس کو ڈانٹتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، امتحان صحیح سے دے پائے، صحیح نمبر آ پائے، اس لیے اس کو پہلے سے ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مارتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن استاد کے مارنے کا مطلب صرف مارنا ہی ہو، ہماری کامیابی، اس کے دل میں ہماری کامیابی کا کوئی جذبہ نہ ہو، تو کیا آپ استاد کو اچھا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔
ٹھیک ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں بھوکا رکھ رہا ہے حکم دے کر کے، تو صرف ہمیں بھوکا رکھنا اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے کہ تمہاری تربیت ہو جائے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکنا سیکھو، اللہ کے احکام پر عمل کرنا سیکھو۔ لیکن ہم نے مار تو کھا لیا، جس طریقے سے استاد کا مار ہم نے کھا لیا، اور مار کھا کر کے ہم نے کہہ دیا کہ استاد بہت ظالم ہے، لیکن استاد نے کس لیے ہمیں مارا تھا اس چیز کو ہم نے بھلا دیا۔ ایسے ہی ہم رمضان کے مہینے میں بھوکے رہنے کو تو قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکا رکھ کر کے جو ہمیں دینا چاہتا ہے اس چیز کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ چیزیں کب ہمارے اندر پیدا ہوگی؟ جب ہم محاسبہ کریں گے تب، ورنہ ابھی ہماری اور آپ کی جتنی بھی عمر ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 45 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، اس کی زندگی میں 60 روزے آ گئے، ایسے ہی روزے آئے گئے، کوئی حرج نہیں پڑتا۔ 30 سال والوں پر 30 روزے آئے، روزہ آیا چلا گیا، روزہ آیا چلا گیا، سحری کھائے، افطار کیے، انواع اقسام کے کھانے کھائے اور ختم۔ لیکن جس دن آپ محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے، جس دن آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، ہم نے رمضان کے مقصد کو حاصل کیا یا نہیں، ہم نے رمضان کے مقصد کے مطابق عمل کیا یا نہیں، تب پھر آپ کے اندر وہ تبدیلی بھی آئے گی جو تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سوچنا بند کر دیا تو پھر ہمارے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک توبہ و استغفار کی بڑی فضیلت ہے، توبہ و استغفار کی بڑی فضیلت ہے، لیکن توبہ بھی انسان کب کرے گا؟ جب وہ محاسبہ کرے گا تبھی توبہ کر سکتا ہے۔ جو آدمی محاسبہ نہیں کر سکتا اسے توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ جب آپ سوچیں گے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے، تب نہ آپ توبہ کیجیے گا۔ جب آپ اپنے میں یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، تو پھر توبہ کی توفیق آپ کو کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو سب سے پہلے محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان محاسبہ کرتا رہے گا تو وہ آگے اچھا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائے گا۔ اور جب ایسے ہی ایک مرتبہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، ایمان ہمارا بس لوہے کی طرح ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، تو وہ ایمان اگر لوہا ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی جانیے کہ لوہے میں بھی زنگ لگ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کا وہ ایمان بھی خراب ہو جائے گا، اس میں کمزوری آ جائے گی۔ لہٰذا محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حاضرین کرام، ایک واقعہ میں سناؤں، صحیح حدیث کی بات ہے یہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ محاسبہ کے سلسلے میں ہے۔ حضرت حنظلہ وہ جلیل القدر صحابی جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے، جن کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ، غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ اسی رات یہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، نئی نویلی دلہن، اور اچانک اعلان ہوا کہ غزوہ کے لیے نکلنا ہے، اسے پاکی حاصل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی یہاں اطاعت کا جذبہ کیسا تھا، بس اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کے کانوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے، آدمی تیار ہے، اس کے بعد سوچنا نہیں ہے کہ ایسا ہے تو کیا ہوگا، مولانا ایسا کر لیں گے تو چل جائے گا کہ نہیں چلے گا۔ ہم اور آپ، ہم لوگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس سوالات آتے ہیں، ان تمام سوالات کو اگر غور سے ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اکثر انسان ایک سائیڈ والا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مولانا ٹھیک ہے لیکن ادھر والا کر لے تو چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کے یہاں یہ بات نہیں ہوتی تھی، وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ اپنا والا بنوا لیں کسی سے، کسی طریقے سے اپنے والے کو سیدھا کروا لیں، جیسے ہی بات آئی فوراً اطاعت کے لیے تیار۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ غسیل الملائکہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس کو غسل دیا، فرشتوں نے اسے غسل دیا۔ غسیل الملائکہ کے نام سے وہ صحابی مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، غور سے سنیے گا اس واقعہ کو، اور کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ کیسی بات کہہ رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں، کیسے تم منافق ہو گئے؟ کہا کہ دیکھو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ رہتے ہیں، اللہ کے رسول ہم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جنت و جہنم کی باتیں سناتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایمان بالکل تازہ ہے دل میں، اور جیسے ہی اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھ جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچے کے پاس ہوتے ہیں، اپنے کھیت کھلیان میں چلے جاتے ہیں، تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا ذکر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، دل اس سے غافل ہو جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں شاید۔
اللہ کے رسول کے سامنے میں تو ایمان مضبوط، اور جب وہاں سے نکل آتے ہیں تو ایمان کمزور۔ ایمان کی کمزوری کا مطلب ہم اپنی کمزوری سے نہ وہاں پہ صرف یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے اللہ کو یاد نہیں کر پا رہے ہیں جسے کہ اللہ کے رسول کے سامنے یاد کر پاتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر نے جب پوچھا تو حضرت حنظلہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول کے سامنے جو ہماری حالت ہوتی ہے دوسری جگہ پر وہ حالت نہیں ہوتی ہے۔ وہ دونوں پھر اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ، تو حنظلہ منافق ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں، کیا بات کر رہے ہو تم؟ وہ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے سامنے ہوتا ہوں، آپ سمجھاتے ہیں، جنت جہنم کی باتیں بتلاتے ہیں، ایمان بالکل تازہ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کے پاس ہیں یا جہنم سے ڈر رہے ہیں، لیکن باہر جاتا ہوں تو تھوڑا سا وہ کیفیت اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں حنظلہ، تم منافق نہیں ہوئے ہو، یہ وقت وقت کی بات ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اگر تم ایسا ہو جاؤ، اگر تم ایسے ہو جاؤ جیسے ہمیشہ جب میرے سامنے رہتے ہو، اگر تمہاری حالت ہمیشہ کے لیے ویسی ہو جائے تو فرشتے تمہارے بستروں میں اور تمہارے راستوں میں آ کر کے تم سے سلام کریں گے، وہ فرشتوں کی صفت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں سن کر کے تسلی آتی ہے کہ میں منافق نہیں ہوا ہوں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم محاسبے کی اگر بات بھی کریں تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، دوسرے کا محاسبہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں کر رہا، اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے۔ آپ اگر دوسرے کی غلطی کو اس کی اصلاح کے لیے بیان کر رہے ہیں اس کے سامنے، اچھی بات ہے، امر بالمعروف ہے یہ، لیکن آپ اپنے کو بھی ٹٹول لیجئے، میں اپنے آپ کو ٹٹول لوں کہ میرے اندر کون کون سی غلطی ہے۔ لہٰذا محاسبہ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم رکھیں اپنے سامنے، غور کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں کتنا ڈر رہے ہیں، اللہ سے کتنا خوف ہمارے اندر ہے، ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے، اگر نہیں ہے تو اسے تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو محاسبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی یہ کوتاہیاں آئندہ ہم سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ حاضرین کرام، آج رمضان کا آخری دن ہے، لہٰذا عید کے سلسلے میں اور صدقۃ الفطر کے سلسلے میں کچھ باتیں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں، ویسے یہ مسائل آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، پھر بھی یاد دہانی کے لیے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ وقت رمضان کے آخری دن، یعنی آج کی مغرب سے شروع ہو کر کے کل جب آپ نماز کے لیے آئیں گے اس وقت کے درمیان ہے، یہی صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے، اور آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام 1 یا 2 دن پہلے بھی جمع کرتے تھے، لیکن اسی پر تمام ائمہ کا فتویٰ بھی ہے کہ فطرہ کی ادائیگی غروب شمس یعنی آخری دن، رمضان کے آخری دن کے سورج ڈوب جانے کے بعد سے لے کر کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کا وقت، یہ افضل وقت ہے۔ لیکن یہ بھی فتویٰ ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے اگر دے دیں تو وہ درست ہے، لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث میں آگے کہتے ہیں کہ یہ جو 1 یا 2 دن پہلے جمع کرنے کی بات ہے وہ اصل میں صدقۃ الفطر کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی بات ہے، محتاج کو دینے کے لیے نہیں۔ لہٰذا محتاج کو، فقراء اور مساکین کو جسے ہمیں ادا کرنا ہے، دینا ہے، اس کو دینے کا صحیح وقت یہ ہے کہ جب سورج ڈوب جائے اس وقت سے لے کر کے نماز عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کا وقت ہے۔ کتنا دینا ہے؟ یہ
1 صاع دینا ہے، اور 1 صاع کا وزن میں نے بتلایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک برتن ہے جس کا وزن کم و بیش ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کے طور پر اگر ہم 3 کلو دے دیں تو بہتر ہے، ویسے عام طور پر 2.5 کلو کا علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ ایسے ہی عید کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے، اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہمیں کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اور کب تک؟ کل عید کی نماز تک اس تکبیر کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی عید کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کو اگر صحرا اور میدان میں پڑھی جائے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر انتظام نہ ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی لانا مسنون ہے، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو ماہواری یعنی حیض کے ایام سے گزر رہی ہے، وہ عورتیں بھی عید کی نماز میں شریک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جیسا کہ مجھے پتہ چلا کہ عید کی نماز ہم مسجد میں ادا کریں گے، اور مسجد کے سلسلے میں عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہو تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے بارے میں بھی عید کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ وہ بھی آئیں اور آ کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں، نماز سے الگ رہے گی اور خطبہ سنے گی، دعاؤں میں آمین کہے گی۔ لہٰذا اگر ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی انتظام یہاں کی انتظامیہ اور ذمہ داران کرتے ہیں کہ اس طرح کی عورتوں کے لیے کوئی الگ جگہ کا انتظام کر دیں تاکہ وہ عید میں شریک بھی ہوں، خطبہ سنیں اور ہماری نمازوں میں آمین، دعاؤں میں آمین کہیں، تو وہ عورتیں بھی آئیں۔ لیکن اس چیز کا خاص خیال رہے کہ عید منانے کے چکر میں ہم اپنی ناپاکی کے ساتھ مسجد کے اندر چلے جائیں، یہ ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی عید کی نماز کے سلسلے میں نماز کا طریقہ یہ بھی ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے کہ عید کی نماز صرف 2 رکعت ہے۔ عید کی نماز صرف 2 رکعت ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے۔ اور وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب امام اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرے گا، جیسے ہر نماز شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 7 دفعہ اللہ اکبر ایکسٹرا کہے گا۔ وہ امام پہلی دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد 7 دفعہ اللہ اکبر مزید کہے گا، اس کو تکبیر زوائد کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی دوسرے رکعت میں بھی جب سجدہ سے اٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہہ کے، تو پھر اس کے بعد 5 دفعہ اللہ اکبر مزید کہیں گے۔ پہلی رکعت میں 7 دفعہ، دوسری رکعت میں 5 دفعہ، یہ ایکسٹرا تکبیرات ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو نماز کا طریقہ ہے عام نمازوں میں اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے گی۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح طریقے پر عمل کرنے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قوموا إلى الصلاة۔